اور جب تک اس کا حساب و کتاب ہوتا رہے گا میری وجہ سے میرے نبی کو جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی۔ میں نے سوچا میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں، نہ اس کا مقدمہ پیش ہوگا، نہ اس سے حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ سوال و جواب ہوگا، نہ اس سے کچھ پوچھا جائے گا، اور نہ میری وجہ سے میرے نبی کو جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی۔ بھائی یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا میں آپ بسانے کے لیے فرشتہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ دنیا ہے تو یہاں انسان ہی بسیں گے نا، اور جب انسان بسیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان سے خطائیں بھی ہوں گی، اس سے لغزشیں بھی ہوں گی، اس سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ پھر آپ یار ہماری غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھے رہیں، ہم آپ کی غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھے رہیں، تو پھر یار یہ زندگی کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی؟ اگر بے حساب بخشش چاہتے ہو نا، اللہ کے بے حساب مغفرت کا مستحق بننا چاہتے ہو نا، تو یار آج اس کے بندوں کو بے حساب بخش دو، بے حساب معاف کر دو۔ آپ دیکھیں نا یار ہمارے بزرگوں کی سوچ کتنی پیاری ہوا کرتی تھی، اللہ نے ان کو کیسی فکر کی بلندی نصیب فرمائی تھی یار۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بابا تھے جو ہمیشہ اپنے پاس اپنا ایک بٹوا رکھا کرتے تھے۔ بٹوا یہ کپڑے کا ایک تھیلا ہوتا ہے، آج بھی ہماری بہت ساری نانیاں اور دادیاں نا پرانے لوگ رکھتے ہیں، جس میں وہ اپنا پیسہ اور کچھ ضروری چیزیں اپنے رکھتے ہوں گے۔ تو وہ بابا بھی اپنے پاس، آج کے ماڈرن زمانے میں اس کو ہم پرس کہہ سکتے ہیں، تو وہ بابا بھی نا اپنا وہ پرس، اپنا بٹوا اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور اسے لے کر کے وہ روزانہ ایک راستے سے گزرا کرتے تھے، بازار آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا نا کہ بابا کے اس بٹوے پہ ایک چور کی نظر لگ گئی۔ اب وہ چور سوچنے لگا کہ یار بابا کے بٹوے پہ کسی طرح ہاتھ صاف کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں بابا کے پیسے رہتے ہوں گے، بابا کی کچھ ضروری چیزیں، قیمتی چیزیں رہتی ہوں گی جو اس میں رکھتے رہے ہوں گے۔ تو اب اس کی نیت خراب ہوئی، سوچنے لگا کہ یار کسی طرح ہاتھ صاف کریں گے اس پہ۔ تو اگلا دن آیا نا تو یہ اس راستے پہ جا کر کے پہلے سے نظر جما کے بیٹھ گیا کہ ابھی بابا یہاں سے اپنا بٹوا لے کر کے گزریں گے تو میں بابا کا بٹوا چھین کر کے لے کر کے بھاگ جاؤں گا۔ تو اب کیا ہوا نا، یہ پہلے سے جا کر کے نظر جما کے وہاں پہ بیٹھ گیا۔ معمول کے مطابق بابا تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اپنا بٹوا ہاتھ میں لیے ہوئے اور اس راستے سے گزرنے لگے۔ اب جیسے بابا نا وہاں سے اپنا بٹوا لے کر کے گزرے، یہ پہلے سے نظر جما کے بیٹھا ہوا تھا، یہ جلدی سے اٹھا اور جا کر کے بابا کے بٹوے پہ جھپٹا اور چھین کر کے ان کا بٹوا لے کر کے زور سے بھاگا۔ اب بابا بیچارے کمزور تھے، وہ بہت تیز دوڑ کر کے اس کا پیچھا تو کر نہیں سکتے تھے، اس کو پکڑ تو سکتے نہیں تھے۔ اب بابا نے شور مچانا شروع کیا، مگر جب تک انہوں نے شور مچایا، چلانا شروع کیا نا، جب تک وہ چور نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ اب بابا بیچارے کیا کرتے، انہوں نے بہرحال صبر کیا، اپنے آپ کو کسی طرح تسلی دی، مگر کہتے ہیں خدا کا کرنا کہ وہ چور جو آپ کا بٹوا لے کر کے بھاگا تھا، ابھی تھوڑی دور گیا تھا نا، اچانک اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اب اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ آپ بیٹھے ہوں اور اچانک اٹھ کر کے کھڑے ہوں اور کوئی کام کرنے لگے نا تو ایک دم سر چکرا جاتا ہے اور نظروں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور جلدی سے اٹھا، جھپٹا اور لے کر کے جب بھاگا نا تو تھوڑی ہی دور گیا کہ اس کا سر چکرا گیا، نظروں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ اب اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ جب وہ اندھا ہو گیا نا تو اب اس نے رونا چلانا شروع کر دیا کہ ہائے میں برباد ہو گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، میں اندھا ہو گیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، شور مچانے لگا۔ تو اب وہاں پر اگل بگل کے جو لوگ تھے نا، جب اس نے رونا چلانا شروع کیا اور اس کی فریاد انہوں نے سنی تو لوگ اس کے پاس اکٹھا ہوئے اور پوچھنے لگے کہ بھائی کیا ہوا، کیوں اتنا رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ایک بابا کے بٹوے پہ میری نیت خراب ہو گئی، بابا اپنا بٹوا لے کر کے گزر رہے تھے، میں ان کا بٹوا چھین کر کے لے کے بھاگ رہا تھا، یہاں پہنچا کہ اچانک میری نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میری بینائی سلب ہو گئی ہے، اب میں اندھا ہو گیا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا، انہیں کون کمائے کھلائے گا، ہائے اب تو میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میری زندگی خراب ہو گئی۔ اس طرح جب وہ رونے گڑ گڑانے لگا تو لوگوں نے کہا بھائی تو پتہ بتا کہاں پر تو نے بابا کا بٹوا چھینا ہے، ہم تجھے وہاں بابا کے پاس لے کر کے چلتے ہیں اور تیری طرف سے ہم بابا سے معافی مانگیں گے، ان سے سفارش کریں گے، وہ تجھے معاف کر دیں گے تو ممکن ہے اللہ تجھے تیری بینائی واپس کر دے۔ چنانچہ اس نے اس جگہ کا پتہ بتایا، لوگ اس کو پکڑے اور لے کر کے اس جگہ پر پہنچے تو اب وہاں پر بابا تو نہیں ملے، مگر وہاں پر ایک نائی کی دکان تھی۔ لوگوں نے جا کر کے اس نائی سے پوچھا کہ بھائی ابھی یہاں پر ایک بابا کا بٹوا چوری ہوا ہے، ان کی یہ پہچان ہے، کیا تم نے ان بابا کو دیکھا ہے؟
تو اس نائی نے کہا کہ ہاں ہاں وہ بابا روزانہ یہاں پر آتے ہیں، دراصل یہاں پر ایک مسجد ہے، اسی مسجد میں وہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ابھی تو وہ یہاں سے چلے گئے، 15-10 منٹ کے بعد نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ لوگ جو ہے یہاں پر رکیں ٹھہریں، ابھی بابا نماز کے وقت یہاں پر آئیں گے، آپ ان سے مل لیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ انتظار کرتے رہے، 10-15 منٹ کے بعد نماز کا جب وقت ہوا تو بابا سچ مچ وہاں پر پہنچے۔ اب لوگوں نے جب بابا کو دیکھا تو اس بندے کو پکڑا اور لے جا کر کے بابا کے سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگے کہ بابا یقیناً اس بندے سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اس نے آپ کا دل دکھایا، آپ کا بٹوا چھینا، آپ کو پریشان کیا، مگر آپ نے اس کو بد دعا دے دیا ہے، شاید اسی وجہ سے یہ تھوڑی دور گیا تھا اور اللہ نے اس کی بینائی چھین لی، یہ اندھا ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان پر رحم کریں، خدا کے واسطے آپ اس بندے کو معاف کر دیں۔ تو بابا نے کہا بھائی میں نے اس کو تو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تو اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں بابا، کہ یار ان کا بٹوا لے کر کے یہ چھین کر کے بھاگا ہے، ان کو پریشان کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بابا نے کہا ہاں بھائی میں نے سچ مچ اس بندے کو معاف کر دیا تھا، اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بابا نے کہا کہ دراصل اس وقت نا جب یہ میرا بٹوا چھین کر کے لے کر کے بھاگا تھا تو مجھے میرے نبی کی ایک حدیث یاد آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، وہ کون سی ایسی حدیث ہے کہ جس کا خیال آتے ہی آپ نے اس بڑے چور اور ظالم کو معاف کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں میرے نبی کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں اللہ کی جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ کل قیامت کے دن میری نظروں کے سامنے میری امت کے ایک ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، جب تک میرے ایک ایک امتی کا حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا میں اللہ کی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا۔ اب جیسے یہ خیال میرے ذہن میں آیا نا، میں نے فوراً اس بندے کو معاف کر دیا، کیونکہ اگر میں نے اس کو آج معاف نہیں کیا تو کل اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور جب اس کا مقدمہ پیش ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس سے سوال ہوگا، جواب ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور جب تک اس کا حساب و کتاب ہوتا رہے گا میری وجہ سے میرے نبی کو جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی۔ میں نے سوچا میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں، نہ اس کا مقدمہ پیش ہوگا، نہ اس سے حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ سوال و جواب ہوگا، نہ اس سے کچھ پوچھا جائے گا، اور نہ میری وجہ سے میرے نبی کو جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی۔ میں نے اس لیے معاف کر دیا کہ میری وجہ سے میرا نبی جنت میں جانے سے لیٹ نہ ہو جائے، اس کو تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا والہانہ سوچ ہے یار، کیا عاشقانہ سوچ ہے۔ کاش اللہ یہ فکر کی بلندی ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے، ایسی پاکیزہ سوچ اللہ ہم لوگوں کو بھی بخشے یار آؤ ہم لوگ بھی نا ایک دوسرے کے لیے نہ معاف کر سکیں تو اپنے رب رسول کے لیے معاف کر دیں یار، اپنے نبی کے لیے معاف کر دو یار، معاف کر دیں ایک دوسرے کو، بخش دیں ایک دوسرے کو یار۔ کیوں زندگیاں جہنم بنا رہے ہو؟ آپ ہماری غلطیاں پکڑ کے بیٹھے ہو، ہم آپ کی غلطیاں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ کوڑتے جا رہے ہو، اپنی جگہ پہ کوڑتے جا رہے ہیں یار۔ کب تک ہم ایک دوسرے کی غلطیاں اور خطائیں لے کر کے اپنے دل میں رکھ کر کے نا کب تک ایک دوسرے سے دور رہیں گے یار؟ آؤ اپنے دلوں کو پاک کریں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کریں، ایک دوسرے کو درگزر کریں، بخش دو ایک دوسرے کی خطائیں، اللہ بڑا اجر دے گا میرے بھائی۔ میرے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے کہ آج جو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے میں جلدی کرے گا نا، کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کی خطاؤں کو معاف کرنے میں جلدی فرمائے گا یار۔ اگر بے حساب بخشش چاہتے ہو نا، اللہ کے بے حساب مغفرت کا مستحق بننا چاہتے ہو نا، تو یار آج اس کے بندوں کو بے حساب بخش دو، بے حساب معاف کر دو۔ میرے بھائی یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا میں آپ بسانے کے لیے فرشتہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ دنیا ہے تو یہاں انسان ہی بسیں گے نا، اور جب انسان بسیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان سے خطائیں بھی ہوں گی، اس سے لغزشیں بھی ہوں گی، اس سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ پھر آپ یار ہماری غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھے رہیں، ہم آپ کی غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھے رہیں، تو پھر یار یہ زندگی کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی؟ آج نہ شوہر بیوی کو معاف کر رہا ہے، نہ بیوی شوہر کو معاف کر رہی ہے، بیٹا اپنی جگہ تنا ہوا ہے، باپ اپنی جگہ تنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ پڑا ایک دوسرے کی غلطیوں کو یاد کر کر کے کڑتا جا رہا ہے، اور خود بھی گھل رہا ہے، دوسرے کو بھی گھلا رہا ہے۔ یار میرے بھائی کب تک ہم اسی طرح گھلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے؟ آؤ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، ان کی باتوں کو اپنے دل سے نکالیں، اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر کے یار پھر سے پیار اور محبت والی زندگی شروع کریں یار۔
قسم سے پورا معاشرہ ہمارا لہلا اٹھے گا یار، زندگی جنت بن جائے گی میرے بھائی۔